قرآن پر عمل کرو، اس قرآن کو اپنے حرز جاں بنا لو، اس قرآن کو صبح شام کا وظیفہ بنا لو، اس قرآن کی تلاوتوں سے گھروں کا آباد کرو، اس قرآن کی تلاوتوں سے مسجدوں کا آباد کرو، اس قرآن کی تلاوتوں سے کاروباروں کو آباد کرو، زندگیوں کو آباد کرو۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں گھروں کو آباد کرو قرآن سے، گھروں کو آباد کرو نمازوں سے، اور ہم نے آباد کیا رمضان ٹرانسمیشن سے۔ ہمیں رمضان ٹرانسمیشن سے فضل ملے گی تو ہم تلاوت کریں گے نا۔ مجھے کسی نے میسج بھیجا کہ رمضان ٹرانسمیشن کا یہ کیا تماش ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ کہ ایک عورت کی موٹر سائیکل نکلی رمضان ٹرانسمیشن میں اور کہا جی کیا کہتے ہیں اپنے شوہر کو بلاؤ تاکہ وہ موٹر سائیکل میں بٹھا کے آپ کو چلائے۔ کہا نہیں میرے شوہر کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بیٹھ کے موٹر سائیکل چلائیں، میں آپ کے ساتھ چلاؤں۔ ایک ویڈیو مجھے کسی نے موبائل پر بھیجی، وہ بدبخت کہتا ہے کہ میں رمضان ٹرانسمیشن ہے یہ کہ میں بھاگتا ہوں اور 3-4 عورتوں کو منتخب کیا، میں بھاگتا ہوں اور تم میرے پیچھے پیچھے عورتوں بھاگو، جو مجھے پکڑ لے گا موٹر سائیکل اسی کو دیں گے، اور عورتیں بے حیاؤں کی طرح اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ وہ عورت ہے کہ جس کو صفا مروا میں دوڑنے سے منع کر دیا، یہاں بی بی ہاجرہ دوڑی ہے لیکن تو مت دوڑ کے تیری عفت کے خلاف ہے۔ اور وہ عورتیں جو تاریخ کائنات کی سردار ہے، جو ام المومنات ہے، جو ہم سب کی ماں ہے، ان عورتوں کے بارے میں قرآن کہتے ہیں کچھ پوچھنا ہو تو پردے کے پیچھے سے پوچھو۔ اے اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے مبارک میں مدفون ہوئے تو میں بے پردہ آتی جاتی تھی، اس لیے کہ میرے شوہر تھے زندہ تھے قبر مبارک کے اندر۔ اس کے بعد جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تب بھی میں بے پردہ گھر کے اندر آتی جاتی تھی، اس لیے کہ میرے والد تھے، ان سے پردہ کیا۔ لیکن جب عمر فاروق آئے تو میں پردہ کرنا شروع ہوئی تھی، غیر محرم مرد ہے، اور وہ ام المومنین تو غیر محرم سے قبر کے اندر پردہ کرے۔ ظالموں، تم ان عورتوں کو روڈوں پر گھماتے ہو، تم ان عورتوں کو رمضان کے اندر رمضان کی ناپڑ ٹرانسمیشن میں پھر پیچھے دوڑاتے، کچھ حیا کرو کچھ شرم کرو، اور پھر کہتے ہو برکتیں نہیں آتی، پھر کہتے جی اللہ کا عذاب ہے، یا یہ شکر کرو کہ اللہ کے رسول کی برکت ہے، اللہ کے رسول سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک آپ موجود ہوں گے، جب تک آپ کی امت ہوگی، میں ان کے چہرے مسخ نہیں کروں گا۔ ورنہ رمضان میں جو ڈرامے اور تماشے شروع ہوئے، خدا کی قسم میں سے کوئی بندر بن جاتا، کوئی سور بن جاتا۔ یہ حالت ہے ہماری، یہ سازش ہے۔ میں کوئی پشاور خطیب نہیں ہوں کہ آپ کو طرز سنا کر اور آپ کو جمعہ کر میں چلتا بنوں۔ میں بات کرنے آتا ہوں، اصلاح کی نیت سے آتا ہوں، مسئلہ سمجھانے آتا ہوں۔ اگر آپ نے مزے لینے ہیں، آپ نے جملہ جمانا ہے تو اس کے لیے کسی اور کو بلاؤ۔ یہ اللہ کا عذاب چڑھا اللہ اس رمضان کے مقدس ماہ میں، وہ مقدس ساتھ ہے کہ جس کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں دعائیں مانگو، تلاوتیں کرو۔ ان مقدس ساتھوں کے اندر قوم کو ان کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور قوم کو کیا میسج دے رہے کہ ایک موٹر سائیکلوں کے لیے، ایک موبائلوں کے لیے بے حیاؤں کی طرح چھیلا جب بھی شروع کر دو، لوگ رمضان ٹرانسمیشن والوں کو گالیاں دیتے۔ میں نے کہا ان کا کیا قصور ہے؟ قصور تم لوگ کا جو جا کے وہاں آباد کیا کرتے ہو، تمہیں کس سے کہا کہ وہاں جا کے سارے کام کرو۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہوگی اس مسجد کے ساتھ اپنا تعلق رکھے، ان علماء کے ساتھ اپنا تعلق رکھے۔ ان علماء یہ مسجد آپ کو دین سکھائیں گی، یہ علماء آپ کو دین سکھائیں گے، یہ رمضان ٹرانسمیشن آپ کو بے دینی تو سکھا سکتے۔ دین بولو دین اس لیے آج سب ہاتھ کھڑے کر کے نیت کرے کہ آج سے رمضان ٹرانسمیشن کا بائیکاٹ ہے، کوئی رمضان ٹرانسمیشن نہیں دیکھے گا۔ مسئلہ پوچھنا یہ علماء نہیں بیٹھے ہوئے، کتنے بڑے بڑے علماء دنیا کے اندر وہ نہیں بیٹھے ہوئے۔ اس لیے آج سے ان ساتھوں کو دعاؤں میں لگاؤ۔ خدا کے بندو یہ